السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں، برکتوں میں، خیر میں، سلامتی میں، عافیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنی نظروں میں رکھیں، راضی ہو جائیں آپ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قوتیں عطا کرے، صراط مستقیم پر مستقل مزاجی سے، ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے دعوت اسلامی کا بہترین کام لے لے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان نیکیوں کا موسم بہار، پورا ایک سرکل چلتا ہے، سال گزرتا ہے تو رمضان دوبارہ آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم، اس کی رحمت، اس کی برکت کس طرح سے جوش میں آتی ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیسے ندائیں آتی ہیں، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، اے برائی کے طلبگار باز آ جا۔ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین والوں پر اپنی سب سے بڑی رحمت نازل کی۔ جب بھی رمضان آتا ہے اپنے ساتھ کتنی یادیں لے کر آتا ہے۔ رمضان ہی میں تو غزوہ بدر ہوا، رمضان ہی میں تو مکہ فتح ہوا، اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں جو تلاوت ہم کرتے ہیں اس میں کتنی عجیب لذت اور کیسی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے قرآن مجید کی خوشبو سے طبیعت مہک گئی ہے۔ یہ قرآن مجید کی مہک ہے، یہ دن قرآن مجید کی تلاوت کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے اور کثرت سے تلاوت قرآن کرتے تھے۔ آپ کے سامنے ہر سال ایک قرآن پڑھا جاتا تھا۔ جس سال آپ نے وفات پائی آپ کے سامنے 2 بار قرآن مجید مکمل کیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کا حق ہے۔ اس تلاوت کے بڑے فضائل ہیں۔ قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے، اور میم الگ ہے۔ یہ ترمذی کی 2910 نمبر روایت ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا ماہر ان بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لوح محفوظ کے پاس لکھتے رہتے ہیں، اور جو قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے اور اس کو مشقت ہوتی ہے، اس کو 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ یہ مسلم کی 1000
862 نمبر روایت ہے۔ قرآن مجید اپنے ساتھیوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی شفاعت نصیب فرما دینا، یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن مجید کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی تلاوت کرنے سے رب العزت کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اسے حق کی معرفت ملتی ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے، اس کے عمل میں تازگی آتی ہے۔ اسی تلاوت سے خواہشات کے اڑیل گھوڑے کی پہچان بھی ہوتی ہے، اسی سے اس کو قابو میں لانے کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے، اور اسی کی بدولت اسے قابو میں لانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جو کوئی پوری توجہ، یکسوئی، شوق، اخلاص اور محبت سے قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ گویا وہ خود صاحب کلام سے قرآن کی آیات سن رہا ہو۔ اور سلف صالحین عام دنوں میں بھی تلاوت کرتے تھے، لیکن رمضان میں تو ان کے گھر تلاوت قرآن کے نور سے چمک اٹھتے تھے۔ امام شہاب الدین زہری یہ کہتے تھے، جب رمضان آتا تھا تو محدث امام شہاب الدین زہری کہتے ہیں، یہ قرآن حکیم کی تلاوت اور کھانا کھلانے کا مہینہ۔ یہ روایت لطائف المعارف کی ہے۔ اور امام مالک بن انس رمضان کے آتے ہی تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ابن عبد الحکم رحمہ اللہ امام مالک بن انس کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی آپ حدیث کی مجلس اور اہل علم کی مجلس سے دور ہو جاتے اور مصحف کھول کر اسے دیکھ کر تلاوت کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اور امام سفیان ثوری رمضان میں قرآن حکیم کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ عبد الرزاق کہتے ہیں، جب رمضان آتا تو امام ثوری رحمہ اللہ باتیں چھوڑ دیتے اور قرآن حکیم کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ امام نخعی رحمہ اللہ رمضان کے آخری عشرے میں 2 راتوں میں ایک بار قرآن مکمل کرتے تھے، یعنی تلاوت قرآن، جبکہ رمضان کے پہلے 2 عشروں میں ہر 3 دن رات میں ایک بار قرآن مجید کی تلاوت پوری کرتے تھے۔ تلاوت قرآن قرآن مجید کے حقوق میں سے پہلا حق ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان میں تلاوت کے لیے خصوصی پلان بنائے، رات کو باقاعدہ طور پر قیام اللیل میں بھی تلاوت سنے اور دن کے اوقات میں بھی تلاوت کرے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان میں تلاوت کرتے ہوئے زیادہ وقت گزرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رمضان کے بعد بھی تلاوت کی توفیق طلب کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو اور تلاوت قرآن سے ہماری زندگیاں منور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں کرنے والے کاموں میں بے حد اہمیت کا کام قیام اللیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کی کتنی ترغیب دلائی ہے۔ آپ نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ قیام اللیل ہے جس سے رمضان کی راتیں قیمتی ہو جاتی ہیں۔ رمضان میں دن کے روزے، راتوں کا قیام، دراصل دونوں کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ جب بندہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے تو یہ راتیں کس قدر قیمتی ہو جاتی ہیں۔ اس گلوب پر کسی کونے میں چھوٹے سے علاقے میں ایک بندہ جب جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رب کے آگے ہاتھ باندھ لیتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، تو یہ دراصل تعلق ہے۔ یہ فرش والے کا عرش والے کے ساتھ تعلق ہے۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، انسان قیام اللیل کے لیے
کیسے تیار ہوتا ہے؟ قیام اللیل سے مراد تراویح بھی ہے اور تہجد بھی۔ دراصل قیامت کے دن رب کے حضور کھڑے ہونا، یہ ہے قیام اللیل۔ آپ یاد کریں اس دن کو جو آنے والا ہے، جس دن ہماری قبروں سے ہمیں اٹھایا جائے گا، اور جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے اور سینوں میں ہے اس سارے دفینے کو باہر نکال دیا جائے گا۔ جس دن رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، اس دن کتنا تڑپیں گے، کاش دنیا میں اپنے رب کے آگے کھڑے ہوئے ہوتے۔ کتنی بڑی جزا ہے اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے کی، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اب سوچئے کیسے کوئی قیام اللیل کے لیے تیار ہوتا ہے۔ قبر کی تاریکی اور قبروں سے اٹھنے کا منظر یہ رات کی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے، اور گناہوں سے معافی کی فکر انسان کو رات کے قیام کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ رمضان کے کاموں میں بڑا کام ہے سخاوت۔ رمضان رب کے قریب ہونے کا موسم ہے، انسانوں کے دکھ بانٹنے کا موسم ہے، جنت کے قریب ہونے کا موسم ہے، جہنم سے نجات پانے کا موسم ہے، صدقہ دینے والوں کا، سخاوت کا موسم ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کا موسم ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ دینا کتنے خیر والا کام ہے۔ اور رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہواؤں کے چلنے سے بھی زیادہ تیز ہوا کرتی تھی۔ رمضان کے مبارک دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، وہاں آپ اللہ کی راہ میں تیز ہواؤں کے چلنے سے بھی زیادہ تیز خرچ فرماتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے تھے رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی آدمی تھے، اور رمضان میں جس وقت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے آپ اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ جبریل آپ سے ماہ رمضان میں ہر رات ملاقات کرتے اور قرآن کا دور کرواتے تھے۔ راوی کہتے ہیں یقیناً رسول اللہ سے جب جبرائیل علیہ السلام ملتے تو آپ بھلائی میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی کے لیے خرچ کریں۔ انسان کے پاس جو بھی ہے اسی کا دیا ہوا تو ہے، یہ زندگی، اس کا ساز و سامان سب اس کی عطا ہے۔ انسان جو کچھ کماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ انسان اسی لیے کماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھ دیے، پاؤں دیے جن سے وہ عمل کرے، اس کو دماغ دیا جس سے وہ سوچے، منصوبے بنائے، اس نے آنکھیں دیں جس سے وہ دیکھے، زبان دی جس سے وہ بولے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا حق یہ ہے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اسی کے قدموں میں ڈال دیں، اسی کے لیے خرچ کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کے کمزور بندوں کی مدد کرے، اور اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں خرچ کرے۔ سخاوت کی بڑی فضیلت ہے، سخی انسان قابل رشک ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا، یعنی اسے تلاوت اور عمل کی توفیق دی، اور اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی اور وہ اسے اللہ کی راہ میں رات دن خرچ کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، مال میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، مال میں خیر و برکت آتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور رمضان میں سخاوت کے بہت راستے ہیں۔ آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ تو رمضان میں بھوکوں کو کھانا کھلائیں، افطار ڈرائیو کے تھرو یا راشن پروجیکٹ کے تھرو۔ افطار ڈرائیو رمضان میں روزے افطار کروائیں،
افطار ڈرائیو میں آگے بڑھ کے پارٹیسپیٹ کریں اور راشن پہنچاؤ۔ رمضان میں مستحق خاندانوں تک راشن پہنچائیں۔ کافل الیتیم، رمضان میں یتیموں کی کفالت کے لیے انتظام کریں اور آئندہ یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ اور قرآن پہنچا دو۔ رمضان میں دور دراز کے علاقوں، ہوٹلز، لائبریریز، جیلوں تک قرآن مجید پہنچائیں۔ اور جہاں تک قرآن سکھا دو کا تعلق ہے تو رمضان میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں اور طالبات کے اسکالرشپ کے لیے مالی تعاون کریں۔ پھر فیملی سپورٹ کریں۔ رمضان میں کسی مستحق خاندان کی کفالت کے لیے خرچ کریں اور آئندہ یہ ذمہ داری اٹھائیں۔ اور سخاوت کے راستوں میں سے ایک راستہ درخت لگانے کا راستہ ہے۔ درخت لگانا گویا اجر کمانا ہے۔ رمضان میں درخت لگا کر اجر کمائیں اور آئندہ یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ اور رمضان میں پانی پلانے کا انتظام کرنے کے لیے کنویں کھدوائیں، ٹیوب ویل پر لگوائیں، مساجد میں پانی کے کولر لگوائیں۔ اور سخاوت کے راستوں میں سے ایک راستہ لباس پہنانا بھی ہے۔ رمضان میں مستحق لوگوں کو، خاص طور پر طالب علموں کو لباس پہنائیں۔ اور سخاوت کے راستوں میں سے ایک وقف ہے۔ رمضان میں قرآن مجید کی تعلیم کے لیے زمین، مکان اور دیگر آمدنی والے وسائل کو وقف کریں۔ یہ سلسلہ غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے الحمدللہ۔ اور پیشنٹ کیئر کے لیے آپ اپنا حصہ ڈالیے۔ رمضان میں مستحق مریضوں کا علاج کروائیں، کسی کی دوا کا انتظام کریں اور آئندہ یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ اور بر الوالدین یعنی اپنے والدین کی طرف سے بھی تمام مدات میں صدقہ کریں۔ اور میڈیا کے ذریعے دین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے خرچ کیجیے۔ جو شخص اپنا پاک مال اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے لگانا چاہتا ہے، اسے میڈیا کے نیک کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کا سلسلہ ہو یعنی کتب کی اشاعت ہو، یا سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا، میڈیا کے ذریعے دین کی اشاعت کے پروگرامز ہوں۔ تو آپ اپنے لیے اس رمضان میں ضرور کوئی ہدف بنائیے، گول سیٹ کیجیے کہ آپ نے پرنٹ میڈیا کے لیے یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے پبلشنگ کی مد میں مل کے کیا کام کرنا ہے، اور آپ نے مل کر سوشل میڈیا کے تھرو کام کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے بھی سوچئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا جانے والا مال باقی رہ جاتا ہے، اور جو انسان بچا کر رکھتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، لباس پہننے کے لیے جو کچھ خرچ کرتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے مالدار عالی شان گھر محلات چھوڑ کر وفات پا گئے، کوئی نام و نشان نہ رہا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ مال جو قیامت کے دن کام آئے گا وہ سخاوت کا مال ہے، وہ صدقے کا مال ہے۔ آج کل کی تیاری کر لیں، آج خرچ کر لیں، کل وہ دن آئے گا جب دوستی اور رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ آج خرچ کر لیں، کل قیامت کے دن خرید و فروخت، تجارت اور بزنس نہیں ہوگا، ہاتھ خالی ہوں گے، یہی خرچ کیا ہوا کام آئے گا۔ وہاں دولت نہیں ہوگی کہ اس کو استعمال میں لا کر جنت چلے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے راستے میں کھلے چھپے دن رات، خوشحالی اور تنگ دستی میں، ہر حال میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں رمضان کی ہر خیر اور ہر بھلائی نصیب فرمائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان قبولیت دعا کا موسم ہے۔ رمضان میں مومن روزے رکھتے ہیں، رب کے قریب ہوتے ہیں، اس کی اطاعت اور عبادت کے لیے ہر دم حاضر رہتے ہیں۔ کیا ہی بات ہے روزہ دار کی، وہ اپنے رب کے حکم سے کھانا چھوڑ دیتا ہے،
رب کی فرما برداری کے لیے خواہشات کو ترک کر دیتا ہے۔ اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے، روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی: والد کی دعا، روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ روزہ دار دعا کرے اور دعا رد نہ ہو، آخر کیوں؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ روزہ دار ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ رب العزت نے روزوں کے احکامات کے درمیان جہاں رمضان کے مہینے کا تذکرہ ہے، وہیں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیں میں ان کے قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، جب کبھی وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ہی ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ الحمدللہ دعا کے لیے ایک طویل عرصہ لگانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے، اللہ کی رحمت سے کتاب الدعا اب پرنٹنگ کے لیے لگ گئی۔ اس میں تقریباً 73 یا 76 قسم کی دعائیں ہیں، اور ایک ایک نہیں، اس کے بارے میں کئی ایک دعائیں ہیں، اور ان فیلڈز میں جہاں انسان سوچتا بھی نہیں۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے توسط سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں، ان کے دل روشن کر دے، اور رب سے دعائیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اپنے دل میں طے بھی کیجیے گا، کیا دعا آپ کو پسند ہے؟ کیا آپ دعا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی دعاؤں میں سے بھی حصہ لینا چاہتے ہیں؟ دعا تو عبادت ہے، دعا ہی تو حفاظت ہے، دعا ہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹیوٹی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا ہی تو عبادت ہے۔ دعائیں پہنچا دیجیے، دعا دے دیجیے، دعاؤں کی قدر کر لیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے اور دعا کا گہرا تعلق ہے۔ دعا کیا ہے؟ اپنی حقیقت کے اعتبار سے دل کا عمل ہے، یہ لفظی عمل نہیں ہے۔ جتنی زیادہ دل کے اندر صالحیت ہوگی دعا میں اتنی ہی تاثیر ہوگی۔ اسی سے روزے اور دعا کا، رمضان اور دعا کا تعلق بھی پتہ چلتا ہے۔ روزہ انسان کے دل کی طاقت اور استعداد کو بڑھاتا ہے، اور جب دل کی استعداد بڑھتی ہے تو دعا عام دعاؤں سے بہت قیمتی ہو جاتی ہے۔ حقیقتاً روزہ بھی تو وہی ہے جو دعا میں ڈھل جائے۔ روزہ دار قبولیت کی امید رکھتے ہوئے اپنے رب رحیم سے خوب التجائیں کرے۔ ہمیں چاہیے کہ دعا کی قبولیت کے بارے میں جلدی نہ کریں اور گڑ گڑا کر کثرت سے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی تعریف بیان کی ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ سے نوازا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یقیناً وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا فطری عمل ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔
رسول اللہ نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ دعا سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عافیت ہے۔ دعا نازل شدہ اور نازل ہونے والی تمام آفات کے لیے فائدہ مند ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے فرمایا تھا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب تجھ سے دعا مانگ کر میں کبھی نامراد نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچی روح اور بہترین کیفیت کے ساتھ دعائیں کرنا سکھا دے اور ہماری دعائیں قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ یاد الہی کی تربیت کا مہینہ بھی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے رمضان میں ذکر الہی کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اس کی ذات سے کنیکٹیوٹی ہے، ایک تعلق ہے۔ اسی لیے اس نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت ہر دم انسان کو نفع دیتی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس کا خاص اثر ہوتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا شرف ہے کہ وہ اپنے حقیقی محسن کی یادوں میں جینے والا بن جائے۔ سچے روزہ دار، سچے مسلمان کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، ان کی روحیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں جھوم اٹھتی ہیں۔ رب العزت کی یاد انسان کے لیے کس قدر قیمتی ہے، یہ یاد انسان کو کس طرح سے رب کی طرف رخ کرنے کی رغبت دلاتی ہے۔ رمضان تو یادوں کا مہینہ ہے۔ رمضان میں ذکر الہی کی تربیت ہوتی ہے، کیونکہ ذکر الہی سے انسان کو تسکین نصیب ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کتنے بڑے مقام تک لے جاتی۔ روزہ دار کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بہترین مصروفیت ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کے بارے میں پوچھا جسے وہ لازم پکڑے رکھے۔ آپ نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور مسلسل اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اسے بھوک کیسے ستا سکتی ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے اسے پیاس کیسے ستا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والوں کو ایسی مصروفیت رہتی ہے کہ وہ ہر سانس کے آنے جانے کے وقت ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں کوتاہی نہیں برتتے، کس طرح سے کثیر اجر و ثواب پاتے ہیں۔
اور جو اس میں کمی کرتے ہیں انہیں غم گھیر لیتے ہیں۔ ان کے پاس دوا تو ہے، علاج تو ہے، لیکن نہ وہ دوا استعمال کرتے ہیں نہ علاج کرواتے ہیں۔ کثرت سے ذکر کرنے والے سبقت لے گئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دل دادا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روزہ دار کو کتنے بڑے مقام تک پہنچا دیتا ہے، وہ سب نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والا بن جاتا ہے۔ نیکی کی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے جنم لیتی ہے۔ وہی تو نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، وہی تو جنت کا شوق رکھتا ہے، وہی جہنم سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے۔ ایسے ہی شخص کا اعمال نامہ نیکیوں سے پر رہتا ہے اور وہ خیر اور بھلائی کے اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں حقیقتاً اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں جیسے بدن کے لیے غذا کی ضرورت ہے، ایسے ہی ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ اور رمضان میں جب انسان کو بھوک ستاتی ہے، بھوک کی شدت ہو جاتی ہے، تو ذکر الہی کیسے اس بھوک کی شدت کا مداوا بن جاتا ہے۔ یوں تو رمضان میں روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کا سبب بن جاتا ہے، اور روزے میں ذکر الہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ باندھے رکھتا ہے۔ جو اپنے اوپر وقت کو تلخ محسوس کریں، جنہیں دن لمبے لگیں، تو یادیں اسے مختصر بنا دیتی ہیں۔ ذکر کتنا نفع مند ثابت ہوتا ہے، اور 4 کلمات ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہر اس چیز سے زیادہ عزیز ہیں جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور سیدنا ابو الدرداء کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل ہو، اور تمہارے مالک کو سب سے زیادہ محبوب ہو، اور تمہارے درجات بلند کرتا ہو، اور تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے اور دشمن سے ایسی جنگ کرنے سے کہ تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں بہتر ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلوانے والا کوئی عمل ذکر الہی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ذکر الہی بھوک اور پیاس کے احساس سے دور کر دیتا۔ ذکر الہی بڑی دولت ہے، یہ روزہ داروں کا نغمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ذکر والی زندگی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ ادا کرنا حج کے برابر یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنے کی نیت کر لیں، پختہ ارادہ، اور اللہ سے دعا کر لیں۔ رمضان میں عمرہ کی ادائیگی پر اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں ہر عمل کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے عمرہ کی ادائیگی پر بھی اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور رمضان میں عمرہ کرنے کا موقع پانے والا سعادت مند ہے، خوش نصیب ہے وہ جسے رمضان میں عمرہ کرنے کا موقع مل جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، میری بیوی آپ کو سلام کہتی ہے، اس نے آپ کے ساتھ
حج کرنے کی مجھ سے خواہش کی ہے اور کہا ہے مجھے رسول اللہ کے ساتھ حج کرائیں۔ میں نے اس سے کہا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں تمہیں حج کراؤں۔ اس نے کہا مجھے اپنے فلاں اونٹ پر حج کرائیں۔ میں نے اس سے کہا وہ تو اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، اگر تم اسے اس اونٹ پر حج کرا دیتے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہوتا۔ اس نے کہا اس نے مجھے یہ بھی آپ سے دریافت کرنے کے لیے کہا ہے کہ کون سی چیز آپ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اسے سلام کہو اور بتاؤ کہ رمضان میں عمرہ کر لینا میرے ساتھ حج کر لینے کے برابر ہے۔ ایک اور بات بڑی عجیب ہے کہ رسول اللہ نے رمضان میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ پوری حیات میں آپ نے رمضان میں عمرہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے اور یہ مختلف سالوں میں کیے اور چاروں ذوالقعدہ میں کیے۔ عمرہ کے فضائل بہت ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عمرہ کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کی درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ عمرہ کرنا اس قدر افضل عمل ہے کہ عمرہ کرنے والے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہمان قرار دیا۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 3 شخص مہمان ہیں، ایک جہاد کرنے والا غازی، دوسرا حج بیت اللہ کرنے والا، تیسرا عمرہ کرنے والا۔ تو عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے۔ تو عمرہ کرنے والوں کو مبارک ہو، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بلایا، وہ آ گئے، اب وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا۔ اور چوتھی بات یہ کہ عمرے کے لیے نکل کر فوت ہونے والے کا بڑا اجر ہے، اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عمرے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا اس کے لیے قیامت تک کا عمرے کا اجر لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ ایک کے بعد دوسرے کو ادا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو مٹا دیتی ہے۔ تو بار بار عمرہ کرنا فقر اور گناہوں کے خاتمے کا سبب ہے، اور عمرے کا اجر محنت اور خرچ کے مطابق ملے گا۔ سید عائشہ نے روایت کیا رسول اللہ سے کہ اس عمرہ کا ثواب تمہارے خرچ اور محنت کے مطابق ملے گا۔ عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرنا ہے۔ عمرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے لیے اس کے گھر کا حج اور عمرہ کرنا ہے، تو عمرہ کرنے میں ریاکاری سے بچیں۔ جسے رمضان میں عمرہ کرنے کا موقع ملے اس کے لیے غنیمت ہے۔ زندگی فانی ہے، جانے کب زندگی اختتام پذیر ہو جائے۔ فرصت ملی ہے تو اس فرصت کو سیلفیاں بنانے میں، گفتگو کرنے میں، گپ شپ لگانے میں اور اسی طرح کے کام کرنے میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بد نصیبی ہے اور ریاکاری ہے۔ سیدنا شداد بن اوس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جو شخص دکھاوے کی خاطر نماز پڑھتا ہے اس نے شرک کیا، جو شخص دکھاوے کی خاطر روزہ رکھتا ہے اس نے شرک کیا،
جو شخص دکھاوے کی خاطر صدقہ کرتا ہے تو اس نے شرک کیا۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عمرہ کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے عمرہ کرنے والا اس کا ذکر کرتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، لیکن کب؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں، اللہ کے لیے عمرہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں، اسی سے دعائیں کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رمضان میں بار بار عمرے کرنے نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔